بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ہم روزے کی حالت میں بوسہ لینے کے بارے میں تشریح کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں بوسہ لینا حرام ہے۔ ہم اس بات کا ثبوت دے رہے ہیں کہ روزے کی حالت میں بوسہ لینا حرام نہیں ہے۔ اگر کسی کو جنسی شہوت کی طرف راغب نہ کیا جائے تو حوالہ صحیح ہے مسلم حدیث، صحیح مسلم کتاب نمبر 6 حدیث نمبر 2436۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں میں سے ایک کو اس وقت بوسہ دیا جب آپ روزے سے تھے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائیں جیسا کہ انہوں نے بیان کیا۔ کتاب نمبر 35 حدیث نمبر 2437 صحیح مسلم۔ سفیان کہتے ہیں کہ میں نے عبد الرحمن سے کہا، قاسم کیا تم نے اپنے والد سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے سنا ہے کہ انہوں نے روزہ کی حالت میں ان کا بوسہ لیا؟ آپ عبد الرحمن بن قاسم تھوڑی دیر خاموش رہے اور پھر فرمایا ہاں۔ کتاب نمبر 35 حدیث نمبر 2438۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے روزے کی حالت میں بوسہ دیتے تھے، اور تم میں سے کون ہے جو اپنی خواہش پر قابو رکھ سکے جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش پر قابو رکھتے تھے؟ کتاب نمبر 35 حدیث نمبر 2439 صحیح مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں اپنی ازواج محترمات کو بوسہ دیتے اور روزے کی حالت میں ان کو گلے لگاتے، لیکن وہ تم میں اپنی خواہش پر سب سے زیادہ مہارت رکھتے تھے۔ کتاب نمبر 35 حدیث نمبر 2440 صحیح مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں اپنی ازواج محترمات کو بوسہ دیتے تھے اور اس کا اپنی خواہش پر سب سے زیادہ قابو تھا آپ کے مقابلے میں۔ تو دوستو، حدیث نمبر 2441 صحیح مسلم کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں اپنے ازواج محترمات سے گلے ملتے تھے۔ 2442 میں اسود سے روایت ہے کہ میں اور مسروق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے اور پوچھا، اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں اپنی ازواج محترمات کو گلے لگا لیتے؟ اس نے کہا ہاں، لیکن وہ تم میں اپنی خواہش پر سب سے زیادہ قابو رکھنے والے تھے، یا وہ ان لوگوں میں سے تھے جو اپنی خواہش پر قابو رکھتے تھے۔ اسود اور مسروق کی مزید روایت ہے کہ وہ مومنین کی والدہ کے پاس گئے اور انہوں نے ان سے پوچھا، اور باقی حدیث وہی ہے۔ حدیث نمبر 2443 ارواح بن زبیر نے بیان کیا کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں خبر دی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں ان کا بوسہ لیا تھا۔ کتاب نمبر 35 صحیح مسلم 2444 حدیث نمبر۔ اسی طرح کی حدیث یحییٰ بن نے روایت کی ہے۔ ابو کثیر تفسیر کی ایک ہی زنجیر کے ساتھ۔ 2445 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزے کے مہینے میں ان کا بوسہ لیا کرتے تھے۔ کتاب نمبر 35 2446 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے روزے کی حالت میں اپنی ازواج محترمات کو بوسہ دیتے تھے۔ تو دوستو، یہ سب حدیثیں اس چیز کی گواہی دیتی ہیں۔ اور حدیث نمبر 2450 میں عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا روزہ رکھنے والا اپنی بیوی کو بوسہ دے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھو۔ اس نے اسے خبر دی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول نے آپ کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے۔ اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں تم میں سب سے زیادہ محمود ہوں اور تم میں سب سے زیادہ اس سے ڈرتا ہوں۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سنتے نبوی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔